یہ برگر آپ ہی کے لیے ہے، لیکن کھانے سے پہلے برگر کے شوقین ایک مریض کی آپ بیتی سن لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ زندگی چاہتے ہو تو روٹی سے پرہیز کرو، کیونکہ روٹی کھانے سے چربی بڑھتی ہے، جس سے موٹاپا ہو جاتا ہے، اور موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا کہ پراٹھا کھا لیا کروں۔ وہ چلا اٹھے، پراٹھا؟ یعنی کولیسٹرول؟ شوق سے کھاؤ بابا، لیکن ہارٹ اٹیک کے لیے تیار رہنا۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی۔ ڈاکٹر صاحب پھر نان کھا لیا کروں۔ انہوں نے میز پر مکہ مارا، نان کھاؤ تاکہ نان سٹاپ موت آئے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آلو بہت پسند ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بے چینی سے پہلو بدل کر بولے، آلو دماغ کو بے چین کرتے ہیں، جلدی ہضم نہیں ہوتے اور برین ہیمریج کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی پڑھے لکھے بندے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی ریسرچ میں گم رہتے ہیں، لہٰذا ان کی باتیں غور سے سننا بڑا ضروری تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا جسے مفت میں اتنے قابل ڈاکٹر کے مشورے سننے کا موقع مل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ گوبھی، مولی، شلجم، اروی کھانے سے خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے گیس ہو جاتی ہے۔ گھی یا آئل میں پکی ہوئی کوئی چیز ہرگز نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اچھے سے اچھا آئل بھی دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھلوں کا جوس بھی شوگر کا مرض لاحق کر سکتا ہے، جس کے بعد زندگی انتہائی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ بازار کی چیزیں مثلاً سموسے، پکوڑے، پیزا، برگر، شوارما، گول گپے، دہی بڑے وغیرہ بھی دور سے ہی نہیں دیکھنے چاہیے، کیونکہ یہ ایسے مسالوں سے تیار کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ چاولوں کو تو خیر آباد کہہ دینا چاہیے، کیونکہ چاول کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ انڈوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے، لہٰذا دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ کھانا بھی پڑے تو زردی کے بغیر کھانا چاہیے۔ میں نے حسرت سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب 25 روپے کے انڈے میں سے زردی نکال دیں تو باقی کیا بچے گا؟ بڑے اطمینان سے بولے، انڈے میں کچھ بچے نہ بچے، تم ضرور بچ جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب نے تنبیہ کی کہ ٹینڈے کھانے سے بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں اور بندہ جسمانی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ بھنڈیوں کی وجہ سے پتا متاثر ہو سکتا ہے۔ برائلر مرغ کے پاس تو پھٹکنا بھی مت، جو اسٹیرائڈز ان کے اندر ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے زہر قاتل ہیں، اور دیسی مرغی سے بھی پرے ہی رہو تو بہتر ہے۔ اس کا گوشت زیادہ تر گلتا نہیں اور پیٹ کے لیے بے تحاشا بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر میں دال کھا لیا کروں؟ گھر کی مرغی ویسے بھی دال برابر ہی تو ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ دالوں میں کون سی اچھی پروٹین ہوتی ہے، ویسے بھی یہ زیادہ تر بادی ہوتی ہیں اور خوراک کی ضروریات کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتی۔ دالیں کھانے والے افراد ذہنی طور پر بہت کمزور رہ جاتے ہیں اور ان میں سوچنے سمجھنے اور فوری طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے سہم کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب چاکلیٹ کے بارے میں تو سنا ہے کہ دماغ کو بہت فریش رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے دانت پیسے، دماغ کو تو فریش رکھتی ہے، لیکن ہزار اور مسائل کی ماں ہے چاکلیٹ۔ چاکلیٹ کھانے سے شوگر لیول اچانک بہت بڑھ جاتا ہے، دانتوں کی خرابی کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں اور پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب اپنے حقیقی محسن لگے۔ میں آج تک یہ سب الائیں بلائیں کھا کھا کر خوش ہوتا رہا کہ اچھی چیزیں کھا رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بر وقت مشوروں نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جن چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ہوشیار کیا ہے وہ اب کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیڈ پہ لکھنا شروع کر دیا کہ مجھے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ ساگ کی تاثیر بھی انتہائی گرم ہوتی ہے اور یہ بلڈ پریشر ہائی کر سکتا ہے، جس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بینگن معدے میں بیٹھ جاتے ہیں
गाजर पेट दर्द का बाइस बनती है। कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से अल्सर हो सकता है। मक्खन से दिल की शरेयानें बंद हो जाती हैं। आइसक्रीम सीने के दर्द का बाइस बन सकती है। किसी भी किस्म का हलवा, केक या मिठाई तबीयत में बोझलपन पैदा कर देती हैं। छोटा गोश्त अंतड़ियों का बेड़ा गर्क कर देता है। बड़ा गोश्त असाबी निजाम के लिए खतरा है। पालक की वजह से बवासीर का मर्ज लाहक हो सकता है। घिया तोरी जोड़ों के दर्द का बाइस बनती है। सिरी पाए खुश्की का बाइस बनते हैं। काले या सफेद चने नींद की खराबी का बाइस बनते हैं। चाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कातिल है। खीरा, खरबूजा, तरबूज जरा सी लापरवाही से हैजे का बाइस बन सकते हैं। आम जिस्म में खारिश पैदा करता है। मटर कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनती है। माल्टे से जुकाम हो जाता है। ठंडा पानी हड्डियों को कमजोर करता है। नमकीन चीजें तेजाबियत पैदा करती हैं। उस रोज डॉक्टर साहब ने पूरे दलाइल के साथ बताया कि लगभग हर खाने वाली चीज को ना ही खाना सेहतमंद जिंदगी की अलामत है। मैंने मुश्किल आंसू जब्त करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, बचपन में जब हमारे स्कूल में मास्टर साहब रिजल्ट अनाउंस करते थे तो वो हर क्लास में तशरीफ ले जाते थे और 1 मिनट में हाथ में पकड़ा कागज पढ़ते और ऐलान कर देते कि फलां फलां बच्चा फेल, बाकी सब पास। तो मेरा ख्याल है आप भी ऐसा ही करें और लंबी लिस्ट की बजाय छोटी लिस्ट बता दें। यानी खतरनाक चीजें गिनवाने की बजाय सिर्फ इतना बता दें कि जो बाकी बचा है मैं उसमें से क्या खा सकता हूँ। अदाए बेनियाजी से बोले कि भाई हर अच्छी चीज खाओ। डॉक्टर साहब यही तो पूछ रहा हूँ, आप बता दें अच्छी चीज कौन कौन सी है। अरे भाई दलिया खाओ, केला खाओ, गर्म पानी पियो और मजे से जियो। मैंने बेबसी से बाहर के दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, डॉक्टर साहब इजाजत हो तो एक छोटा सा लतीफा सुनाऊं। डॉक्टर साहब चौंक उठे, लतीफा? कैसा लतीफा? चलो सुनाओ। ठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा कि मेरा सर बहुत दर्द करता है। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, हाथ पकड़ा और नब्ज चेक करते हुए कहा कि लगता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, मेरी मानो करेले गोश्त छोड़ दो। पठान ने सुनते ही कुछ देर सोचा, फिर इत्मीनान से बोला, डॉक्टर साहब मेरा हाथ छोड़ दो। लतीफा सुनते ही डॉक्टर साहब चिल्लाए, वो ठीक कह रहा था, करेले गोश्त से फुशारे खून बुलंद होता है जिससे सर में दर्द हो जाता है। मैंने डॉक्टर साहब को खुदा हाफिज कहा और बोझल कदमों से चलता हुआ क्लिनिक से बाहर निकल आया। पास ही KFC का आउटलेट था। मैं वहां बैठा अपने औसान बहाल कर रहा हूँ। 2 बर्गर हैं, एक मेरा दूसरा आपका है। मैं सिर्फ एक ही बर्गर खाऊंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे परहेजी खाना खाने की ताकीद की।